محمود آباد کا رہائشی 50 سالہ شاہد لطیف کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پہلے نجی ملازمت کرتا تھا لیکن اب تقریباً 1 سال سے بے روزگار ہے۔ اس کی ٹانگ کی ہڈی کے پاس خون جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کے لیے ڈاکٹرز کو اس کے 2 آپریشن کرنے پڑے۔ آپریشنز تو کر دیے گئے لیکن اس کا خون روکنے کے لیے دواؤں کا بر وقت انتظام نہیں ہو سکا۔ اس کی بیوی سائمہ بی بی نے سب رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلایا، منتیں کی۔ کچھ دن بعد اب جا کر شاہد کے لیے ٹیکوں کا انتظام ہوا ہے۔ سر بس اللہ توکل پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے۔ پتہ نہیں ہوتا کہ مثلا کس دفعہ بچیں گے نہیں بچیں گے، کیونکہ بلیڈنگ بند ہی نہیں ہوتی۔ پورٹوفارم انجیکشن بھی بہت مہنگے ہیں، 8,000 کا ایک انجیکشن ہے۔ وہ 1 ہفتہ ہو گیا ان کی اتنی بلیڈنگ تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ 600 روپے کی دوائی تھی، اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ بیماری خون کو جسم میں جمانے والے اجزاء میں سے کسی ایک یا متعدد کی کمی کی وجہ سے موروثی یا پیدائشی ہو سکتی ہے، جس کا واحد علاج یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں مریض کے خون کو جسم سے باہر نکلنے سے روکا جائے۔ کل اس کو جو دوائیں ہم نے لگائی ہیں خون کو روکنے کے لیے، زخم کو سکھانے کے لیے، وہ اس کی اگر ہم بازار سے خریدنے کے لیے جائیں تو تقریباً 2 لاکھ روپے کی دوا جو اس کو صرف بلڈ کو روکنے کے لیے میں نے کل لگائی ہے۔ کم سے کم بھی 2 ہفتے کے لیے ان کو مزید اس دوا کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میں یہی امید کرتا ہوں اس آپ کے چینل کے توسط سے کہ اگر کچھ لوگ، ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، انجیکشن خرید کے دے دیں جو ان کو چاہیے، تاکہ اس آدمی کی جان بچائی جا سکے۔ یہ کہانی صرف شاہد لطیف کی ہی نہیں بلکہ ہیموفیلیا کے ہر مریض کی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا ان ننھے پھولوں سے اس بیماری کی تکلیف صحیح نہیں جاتی۔ انہیں ٹیکے یا خون کے اجزاء کی صورت میں دوا دی جاتی ہے۔ والدین انہیں دلاسا تو دیتے رہتے ہیں اور دواؤں کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن کئی بار بچوں کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ یہ تو اتنا ایکسپینسو علاج ہے کہ ہم چاہے جتنا مرضی کریں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو ڈیلی کا مسئلہ ہے۔ کاش کہ کھیل سکتا، کچھ کر سکتا، کاش کی بیماری نہ ہوتی۔ پوری رات مجھے درد ہو رہا تھا، میں نہیں سویا تھا۔ میں دعا کہتا ہوں اللہ کرے میری طبیعت نہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نا اگر کچھ کھیلتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، اگر میں گر جاتا ہوں یا پھر نہ کچھ لگ جاتا ہے تو میری جگہ وہ پھول جاتی ہے، وہاں پہ درد ہو جاتا ہے، سویلنگ ہونے لگ جاتی ہے۔ اب رات بھر سو نہیں پاتا اس کی وجہ سے۔ ہیموفیلیا کے مریضوں کو ویسے تو کئی ادارے رجسٹر کر لیتے ہیں اور ان کے مفت علاج کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے مریضوں کے والدین کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر ایسے سینٹرز اور اسپتالوں سے مفت علاج نہیں ملتا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیموفیلیا کے مریضوں اور ان کے اہل خانہ نے ہیموفیلیا پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی کو فعال کر لیا ہے۔ وہ اپنی مدد آپ اور مخیر حضرات کے تعاون سے ایسے مریضوں کے علاج کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اگر آپ اخراجات کا تخمینہ لگائیں اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، معذوری سے بچانے کے لیے، تو وہ آپ کا 39 سے 40 ہزار روپیہ آ جاتا ہے 1 منتھ کا۔ اگر آپ اداروں کی بات کرتے ہیں یا وہ کنسرنڈ اتھارٹیز کی جو یہ کام کر سکتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہیموفیلیا کے مریضوں کی تعداد 15,000 سے زائد ہے۔ کراچی میں ایسے مریض 2,000 کے قریب ہیں۔ بروقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہیموفیلیا کے مریض تیزی سے معذوری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ اور رشتہ دار انہیں اس تکلیف سے بچانے میں بے بس نظر آتے ہیں۔ ان کی مخیر حضرات اور حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ایسے مریضوں کا بروقت علاج یقینی بنانے میں ان کی مدد کریں۔ کیمرہ مین عادل شریف کے ساتھ اختر شاہین رند، ڈی ایم نیوز، کراچی۔